سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین مبین کی سربلندی، کفر سے جہاد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انت تک جدوجہد کی اور اللہ نے انہیں ان کے ارادے میں کامیاب بھی کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا جو شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کے رہنے والے تھے۔ بعد میں وہ شام آ کر عماد الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کے بھائی اسد الدین شیرخوں بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر نمایاں مقام حاصل کیا۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے مصر کے فتح کے لیے انہیں اسد الدین شیرخوں کا دست راست بنا کر روانہ کیا۔ مصر پر قبضہ کے کچھ عرصے بعد جب شیرخوں نے وفات پائی تو نور الدین زنگی کے نائب کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے وہاں کی حکومت سنبھال لی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے خود مختار حاکم بن گئے۔ انہوں نے دمشق اور شام کی چند دیگر چھوٹی چھوٹی کمزور مسلم ریاستوں کو بھی اپنی تحویل میں لے کر ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی جو صلیبی حکمرانوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ کرنے اور انہیں اسلامی مقروضات سے نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے قبل کی زندگی ایک عام سپاہی کی سی تھی، مگر حکمران بنتے ہی ان کی طبیعت میں عجیب تبدیلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا اور محنت و مشقت کو خود پر لازم کر لیا۔ ان کے دل میں یہ خیال جنم گیا کہ اللہ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا ہے جس کے ساتھ عیش و آرام کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ اسلام کی نصرت، حمایت اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ارض مقدس کو صلیبی جنگجوؤں کی وجود سے پاک کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کے آخری برسوں کے دوران اسی کام کے کر گزرنے کی کوشش کی۔ اس کی شخصیت میں موجود خصائص اور کمالات کا بھی یہی تقاضا تھا کہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ باقی رہنے والے کچھ شاندار اور اعلیٰ شان کارنامے سر انجام دے لے۔